أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 104 105 106 107 اور 108۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، تم لفظ راعنا نہ کہو اور لفظ انظر نہ کہو اور سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مخصوص فرمائے اپنی رحمت سے جس کو چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جس کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نے نہیں جانا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کا ملک ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ ہم تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے سو وہ سیدھے راہ سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 104 کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کی بہت سی شرارتوں میں سے ایک یہ بات تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر لفظ راعنا کہتے تھے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اس کے معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، عبرانی زبان میں یہ لفظ بد دعا کے معنی میں ہے۔ یہ لوگ شرارت سے اور بد دعا دینے کی نیت سے اس لفظ کو استعمال کرتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سننے والوں کو یہ سمجھیں کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، اور اندر سے دل میں برے معنی کی نیت کرتے ہیں۔ سورۃ نساء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، مسلمان عربی زبان کے اعتبار سے راعنا یا محمد کہتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی زبان جانتے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہودی راعنا یا محمد کہتے ہیں اور آپس میں ہنستے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم میں سے کسی نے یہ لفظ بولا تو میں اس کی گردن مار لوں گا۔ وہ کہنے لگے تم لوگ بھی تو کہتے ہو کہ اس پر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اے مسلمانوں تم راعنا نہ کہو، اس کی بجائے لفظ انظر نہ کہو، اس کا معنی بھی وہی ہے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ لہٰذا وہ لفظ بولنا چاہیے جس کے معنی دوسرے معنی کے اشتباہ نہ ہو سکے، اور یہودی بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ تم پر لفظ راعنا بولتے ہو تو ہم بھی بول دیتے ہیں۔ غیر مسلمانوں سے خطاب ہوا کہ تم بات کو سنو
اور اطاعت کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ کافروں کے لیے عذاب علیم ہے اور آخرت میں اپنی حرکتوں کی دردناک سزا پائیں گے۔ بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اس حکم سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے اگر اپنے کسی فعل مباح سے کسی کو گنجائش گناہ کرنے کی ملے تو وہ فعل خود اس کے لیے حق میں مباح نہیں رہتا، جیسے مثلا عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کر خلاف شرع کام کرنے لگے، اگر وہ فعل ضروری نہ ہوگا تو وہ خود اس عالم کے لیے بھی منع ہو جائے گا۔ اور آیت نمبر 5 کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مسلمان یہودیوں سے کہتے کہ تم اسلام قبول کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے کہ تم جس دین کی طرف بلاتے ہو ہمارے دین سے بہتر نہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوتا تو ہم اس کا اتباع کر لیتے۔ ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ اے مسلمانوں، ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم کسی طرح کی خیر نصیب ہو۔ یہودی تو اس حسد میں مرے جا رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہ ہوا۔ مشرکین اس لیے ناراض ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے، ان کو توحید پسند نہیں، اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت ہے۔ جب ان کی تردید کی جاتی تو انہیں برا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہودیوں اور مشرکین کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیالات کا پابند نہیں، وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، وہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے اور حسد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اہل کتاب اور مشرکین کی سخت دشمنی کا ذکر فرمایا تھا کہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان مودت اور محبت بالکل منقطع ہو جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو بیان فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مومنین کو عطا فرمایا ہے، یعنی شریعت کاملہ عطا فرمائی۔ میں شاہ کا عموم خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین سب کو شامل ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 106 اور 107 کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض احکام اللہ تعالیٰ منسوخ فرما دیتے ہیں، کبھی ایک حکم دیا پھر اسے منع کر دیا اور اس کے خلاف حکم دے دیا، کبھی ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اس کو دیکھ کر مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بات کہتے ہیں، کل کو اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اور اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہوتا تو اس میں منسوخیت والی بات کیوں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو یوں ارشاد فرمایا کہ ہم جب کسی آیت کو ایک آیت کی جگہ بدل لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ نازل فرماتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس تو افطرا ہی کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ اس آیت میں شریفہ میں ان کی جہالت والی بات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، یہ اس سے بہتر اس جیسی آیت لے آتے ہیں۔ منسوخ کرنے میں حکمت ہے اور بندوں کا اس میں فائدہ ہے، یا تو ان کے لیے دوسرا حکم نفع اور اثر ہوتا یا اس میں منفعت اور ثواب پہلی جیسی آیت کی طرح ہوتی۔ سخت حکم کو آسان کر دیا گیا تو بندوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور اس میں عمل کرنے کے لیے آسانی ہوگی، اور اگر آسانی کی بجائے کوئی سخت حکم آ گیا تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ عمل جس قدر مشکل ہوگا اسی قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ منسوخ ہونے کی کئی صورتیں، ایک صورت یہ کہ عبارت قرآنیہ باقی رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے، اور اس کا منسوخ الحکم کہتے ہیں، جیسے عورت کے لیے شوہر کی وفات پر عدت 1 سال تک رکھی گئی تھی، بعد میں 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، اور جس آیت میں 1 سال کا ذکر ہے وہ بھی مصحف میں باقی ہے، متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اور نسخ کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے، حکم باقی رہتا ہے، اور اس کو منسوخ التلاوہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال آیت رجم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور منسوخ کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو جائے اور اس کی جگہ دوسرا حکم آ جائے، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا منسوخ کیا گیا اور اس کی بجائے نماز میں استقبال کعبہ کا حکم ہوا، اور جیسے پہلے اقارب کے لیے وصیت کرنا واجب تھا، پھر وہ آیت میراث سے منسوخ ہوئی۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں امر اول منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ دوسرا حکم نافذ کیا گیا، جیسے کہ سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ آیت منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بجائے دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ ننسخ کے ساتھ ننسیھا بھی فرمایا، جس کا ترجمہ بھلا دینے کا ہے۔ بعض آیات ایسی تھی کہ جن کو بالکل ہی مصائف سے اور ذہنوں سے بھلا دیا گیا۔ اسی طرح در منصور میں صفحہ نمبر 105 جلد نمبر 1 میں ہے کہ حضرت سال بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک رات ایک صحابی تہجد میں پڑھنے لگے
کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں ایک صورت یاد تھی، انہوں نے اسے نماز میں پڑھنا چاہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھ سکے، اور اس رات میں چند صحابہ کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ صبح کو جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ صورت گزشتہ رات منسوخ ہو گئی، جو لوگوں کے سینوں سے اور ہر اس جگہ سے محو کر دی گئی، مٹا دی گئی جہاں جہاں لکھی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا اے مخاطب، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے حکم باقی رکھنے پر بھی قدرت ہے، منسوخ کرنے پر بھی قدرت ہے، ذہنوں سے بلا دینے پر بھی قدرت ہے، حکمت کے مطابق جو چاہے کرے، جس حکم کو چاہے باقی رکھے، جس حکم کو چاہے منسوخ فرما دے، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے گا اس کی سزا بھگت لے گا، آسمان اور زمین اسی کی بادشاہت ہے، جب وہ کافروں پر عذاب بھیجے گا تو ان کا کوئی مددگار، یار اور دوست، رشتہ دار، کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 108 کا خلاصہ یہ ہے کہ معلم التنزیل صفحہ اس آیت شریفہ کے دو شان نزول لکھے ہیں۔ اول یہ کہ یہودیوں نے یوں کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آسمانوں سے اسی طرح پوری کتاب بیک وقت لا کر پیش کر دو جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لائے تھے، اور دوسرا یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے نہ لاؤ۔ ممکن ہے دونوں باتوں میں کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے تنبیہ فرمائی ایسے سوالات نہ کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوالات کیے گئے، بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلائل واضح سامنے ہے، عقل مند کے لیے کافی ہے کہ تکے بے تکے سوالات کی کوئی ضرورت نہیں، اور جن کو اعتراض ہی کرنا مقصود ہو وہ ہر فرمائش پوری کرنے ہو جانے پر بھی ماننے والے نہیں ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پوری کتاب بیک وقت لائے تھے، پھر بھی ظالموں نے اسے کہا، ان کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ نے سورۃ قصص کے اندر ارشاد فرمایا جو جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس حق پہنچا تو کہنے لگے ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس سے قبل یہ لوگ ان کے منکر نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ سائل نے 3 بار سوال کیا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کو نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ میں جب تک تم کو چھوڑے رکھوں یعنی کہ کوئی حکم نہ بتاؤں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو یعنی سوالات نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہو گئے سوالات زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبیوں کے خلاف چلتے تھے۔ سو میں جب کسی چیز کا حکم کروں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو، اگر میں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے چھوڑ دو۔ ایک اور حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت المال کو ناپسند فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 419 اور بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آیت کا شان نزول خواہ وہی ہے جو معلم تنزیل سے نقل کیا گیا ہے، لیکن اس پر مسلمانوں کو بھی یہ نصیحت مل گئی ہے کہ جو احکام ہیں ان پر لگیں، تکے بے تکے سوالات نہ کریں، کیلو کال میں وقت ضائع نہ کریں، ضرورت کی بات پوچھیں اور جتنا یعنی کہ کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔